بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا اور زمین پہ اتارا گیا تو لکھا یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے حجر اسود کو اٹھا لیا اور زمین پر اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات حضرت آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس اور پوری اس دنیا کی ہو کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے ہیں اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت طاری ہے۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تعالیٰ نے اس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دو پتھر پڑے دیکھے، پہچان گئے کہ یہ تو میرے جنت کے ساتھی ہیں۔ آپ نے دونوں کو سینے سے لگایا اور تسکین حاصل کرنے لگے کہ یہ تو جنت کا سما میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دو پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا تو ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی تھی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ تمام کی تمام جنت ان کے لیے مباح ہے، لیکن یہ جو ایک درخت ہے اس کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تو تم ان کی نگرانی کرتے رہو، کہیں حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھا لیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کو تکوینی طور پر منظور تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پھل کھائیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس فرشتہ کو اوجل کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ تمہیں منع کیا گیا تھا تو تم نے کیوں کھایا؟ تو اسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو حضرت آدم علیہ السلام زمین پر لائے۔ اس کی تائید ایک دوسری حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ دوبارہ ظاہر کر دیں گے، اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر جو لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب ایک عرصہ تک رہا تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں سے نکلا، اس کے ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء تھے، انسانی شکل میں یہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا رہا اور پھر وہاں پر قائم ہو گیا اور اس طرح پتھر کی شکل اختیار کر لی۔ اس روایت سے تائید ہو گئی ہے کہ اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا، تو معلوم ہوا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے کو مصافحہ کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مصافحہ ہو اور گناہ معاف نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حجر اسود کا سلام اور بوسہ نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس بارے میں شریعت کا ایک مسئلہ ہے
آپ کسی کو تکلیف دے کر حجر اسود کا بوسہ نہ لیں۔ ظاہر ہے کہ بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے جبکہ تکلیف دینا حرام ہے۔ جب مستحب حاصل کرنے کے لیے حرام کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر موقع نہیں ملتا تو دور سے استسلام کر لیں اور چوم لیں، آپ کو وہی اجر ملے گا جو بوسہ دیتے وقت ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین مکرم، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے اپنے دوستوں احباب وغیرہ سے شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب مزید کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔